السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوئیں گے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سیرت مصطفیٰ کا پیج نمبر 521 ٹو پیج نمبر 526۔ تو ہم نے کل یہاں تک پڑھے تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، یہاں تک پڑھے تھے۔ اس کے آگے ہم پڑھیں گے، اور یہ جو میں نے ٹائٹل میں ڈالتا ہوں وچ حافظ جی ٹیچ می، مطلب جو حافظ جی نے مجھے پڑھا ہے اس کی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دو تاکہ ہماری نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ساری ویڈیوز کو دیکھ سکو۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی علامت و کرامت عطا فرمائیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ میری باتوں کی تصدیق کریں، تاکہ میں اپنی قوم میں یہاں سے جا کر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اے الہی، تو ان کو ایک خاص قسم کا نور عطا فرما دے۔ چنانچہ اس دعائے نبوی کے بدولت ان کو یہ کرامت عطا ہوئی کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور چمکنے لگا، مگر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ نور میرے سر میں منتقل ہو جائے۔ چنانچہ ان کا سر قندیل کی طرح چمکنے لگا۔ جب یہ اپنے قبیلے میں پہنچے اور اسلام کی دعوت دینے لگے تو ان کے ماں باپ اور بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کی قوم مسلمان نہیں ہوئی بلکہ اسلام کی مخالفت پر تل گئی۔ یہ اپنی قوم کے اسلام سے مایوس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور اپنی قوم کی شرکسی اور سرتابی کا سارا حال بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر اپنی قوم میں چلے جاؤ اور نرمی کے ساتھ ان کو خدا کی طرف بلاتے رہو۔ چنانچہ پھر اپنی قوم میں آ گئے اور لگاتار اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا 80 گھروں میں اسلام کی روشنی پھیل گئی، اور یہ ان سب لوگوں کے ساتھ لے کر خیبر میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر خیبر کی مال و غنیمت میں سے ان سب لوگوں کو حصہ عطا فرمایا۔ وفد بنی عبس، قبیلہ بنی عبس کے وفد نے دربار اقدس میں جب حاضری دی تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مبلغین نے ہم کو خبر دی ہے کہ جو ہجرت نہ کرے اس کا اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دے تو ہم اپنے سارے مال و متاع اور مویشیوں کو بیچ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے ہجرت ضروری نہیں، ہاں یہ ضروری ہے کہ تم جہاں بھی رہو خدا سے ڈرتے رہو اور زہد و تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو۔ وفد دارم، یہ وفد مطلب کہ جھونڈا، یہ وفد 10 آدمیوں کا ایک گروہ تھا جن کا تعلق قبیلہ لخم سے تھا، اور ان کے سربراہ اور پیشوا کا نام بہانی بن حبیب تھا۔ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں چند گھوڑے اور ایک ریشمی جبہ اور ایک مشک شراب اپنے وطن سے لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں اور جبے کی تحائف کو تو قبول فرما لیا، لیکن شراب کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرما دیا۔ ہانی بن حبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں اس شراب کو بیچ ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خدا نے شراب کے پینے کو حرام فرمایا ہے، اسی نے اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا تم شراب کی اس مشک کو لے جا کر کہیں زمین پر اس شراب کو بہا دو۔ ریشمی جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو لے کر کیا کروں گا جبکہ مردوں کے لیے اس کا پہننا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جس قدر سونا ہے آپ اس میں سے جدا کر لیجیے اور اپنی بیویوں کے لیے زیورات بنوا لیجیے اور ریشمی کپڑے کو فروخت
کر کے اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں لائیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس جبے کو 8,000 درہم میں بیچا۔ یہ وفد بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نہایت خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ وفد غامد یہ 10 آدمیوں کی جماعت تھی جو 10 ہجری میں مدینہ آئے اور اپنی منزل میں سامانوں کی حفاظت کے لیے ایک جوان لڑکے کو چھوڑ دیا۔ وہ سو گیا اور اتنی میں ایک چور آیا اور ایک بیگ چرا کر لے بھاگا۔ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا ایک بیگ چور لے کر گیا تھا، مگر پھر تمہارے جوان نے اس بیگ کو پا لیا۔ جب یہ لوگ بارگاہ اقدس سے اٹھ کر اپنی منزل پر پہنچے تو ان کے جوان نے بتایا کہ میں سو رہا تھا کہ ایک چور بیگ لے کر بھاگا، مگر میں بیدار ہونے کے بعد جب اس کی تلاش میں نکلا تو ایک شخص کو دیکھا، وہ مجھ کو دیکھتے ہی فرار ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں کی زمین کھودی ہوئی ہے۔ جب میں نے مٹی ہٹا کر دیکھا تو بیگ وہاں دفن تھا۔ میں اس کو نکال کر لے آیا۔ یہ سن کر سب بول پڑے کہ بلا شبہ یہ رسول برحق ہے، اور ہم کو انہوں نے اس لیے اس واقعے کی خبر دے دی تاکہ ہم لوگ ان کی تصدیق کر لیں۔ ان سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس جوان نے بھی دربار رسول میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر اور اسلام کے دامن میں آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جتنے دنوں ان لوگوں کا مدینہ میں قیام رہے تم ان لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھا دو۔ وفد نجزان ہے یا نجران ہے وہ معلوم نہیں ہے، کچھ الگ لکھا ہے اس لیے۔ یہ نجران یا نجزان کے نصارہ کا وفد تھا۔ اس میں 60 سوار تھے جو 20 ان کے شرفا اور معززین تھے اور 3 اشخاص سے درجے کے تھے کہ انہیں کے ہاتھوں میں نجزان یا نجران کی نصارہ کا مذہبی اور قومی سارا انظام لکھا ہے، تھوڑا مسٹیک ہوئی ہے۔ ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، دوسرا شخص سید جس کا نام اہیم تھا، تیسرا شخص ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوابات دیے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے پر گفتگو چھڑ گئی۔ ان لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کے شکم سے بغیر پاک کے پیدا ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ آل عمران، مطلب کہ یہ سورہ کا نام تھا آل عمران، جو 3 پارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، یہ مطلب کہ یہ جو تھے، مطلب کہ جو وفد نجزان کے لوگ تھے، یہ لوگ سب تھے کرسچن، تو ان لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ اللہ کی بیوی ہے، اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ لوگ سمجھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ان سے پیدا نہیں ہوئے، ان لوگ یہ غلط سمجھتے۔ تو ابھی اس کے بارے میں اللہ نے آیت بھیجا تھا، تو یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ان کو مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ان کو مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، جو تم شک والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اے محبوب، جو تم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو اور ہم بلائیں
اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنے عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے جانوں کو اور تمہاری جانوں کو. پھر ہم گڑ گڑا کر دعا مانگے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو اس مباحلہ کی دعوت دی تو ان نصرانیوں نے رات بھر کی مہلت مانگی. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مباحلے کے لیے کاشانہ نبوت سے نکل پڑے. کاشانہ نبوت مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. مگر نجران یا نجزان کے انصاریوں نے مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیے تھے کہ اگر ہم دعا مانگیں گے تو ہم دونوں ساتھ میں ایک جگہ دعا مانگیں گے. یہ اسٹوری تھی تو میرے حافظ نے مجھے بتایا کہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو سامنے کرسچن لوگ تھے ان لوگ بول رہے تھے ہم دونوں ساتھ میں دعا مانگیں گے، جس کی ہلاک کرنے کی دعا ہوگا، جو ہلاک ہو گیا مطلب سمجھ جانے کا وہ جھوٹا ہے. تو ان لوگ کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی نے دعا کر دی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے ان لوگ نے صلح کرنے کا حکم دیا. اس لیے یہاں لکھا اور جزیہ دینے کا اقرار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر لی، کیونکہ لوگ معلوم تھا کہ ہم جھوٹے اور ہم ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ ہم اگر یہ دعا کر لیں گے تو ابھی 15 باب ہجرت کا 10واں سال 10 ہجری حجۃ الوداع. یہ عموماً پڑھا تھا کہ ہم پڑھیں گے کیونکہ یہاں تک میرے حافظ نے مجھے پڑھا ہے، اس کے بعد کل کی ویڈیو دیکھیں. اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہستہ، مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہستہ اور پہلا بھی ہستہ اور آخری بھی ہستہ، کیونکہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو ان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بھی پوچھے گا تو بولنا ایک ہی حج کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول دینا. اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ مکہ میں جو کفار تھے ان نے قبضہ کر لیے تھے، اس لیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہستہ اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا ہستہ. واقعہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا. یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام عرب شرف ہمراہی کے لیے امڑ پڑا. ٹھیک ہے، آج کی ہماری ویڈیو اچھے لگے ہوگی. اگر اچھی لگی رہی ضرور کرنا اور ہمارے چینل نالج اسپار پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا. ملیں انشاءاللہ کل ایک نیا ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.